اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک و اصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین۔ کرم بن کر سخا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر، عطا بن کر وفا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر، عطا بن کر وفا بن کر، خدا کا نور آیا ہے محمد مصطفیٰ بن کر، خدا کا نور آیا ہے محمد مصطفیٰ بن کر۔ بعد از حمد و ثنا لائق سب تکریم و تعظیم علماء اکرام، نعت خوان حضرات، میرے ہم مشن ساتھیوں، مریدین، مستفیدین، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج چند گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، کل ہی کا واقعہ ہے، میں اور بزرگ ساتھ والے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ بزرگ کوئی شفقت کی باتیں کر رہے تھے تو اس میں ایک بات انہوں نے میرے گوش گزار کی، دل ہے کہ وہ آپ سب کو بتا دوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بندے کے دل میں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگ اکثر موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ لیکن ایک واقعہ کل بزرگوں نے مجھے پھر سنایا، آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک اللہ والے تھے، کسی بستی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بستی میں تشریف فرما تھے، تو چند مریدین بیٹھے ہوئے بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ بزرگوں اسا خیر پاؤ، ہم پر کم کی نگاہ کیجئے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو، چلے جاؤ۔ بزرگوں نے کہا ابھی تم اس قابل نہیں ہو، چلے جاؤ۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ مریدین پھر اکٹھے ہوئے، پھر آئے، کہتے ہیں کہ بزرگوں کرم نہیں لگا پاؤ، کرم کرو۔ جب انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو بزرگوں نے ان کو ایک بات کہی، انہوں نے 5 مرغیاں منگائی، 5 مرغیاں منگائی۔ تو جب 5 مرغیاں منگائی، ایک ایک مرغی کو ایک ایک مرغی عطا کی کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے لے آؤ، لیکن دیکھے کوئی نہ، جاؤ اس کو ذبح کر کے لے آؤ لیکن دیکھے کوئی نہ۔ ایک مرید کوئی کڑکانے تلے ہوئے، کوئی پھٹے نہ تلے ہوئے، کوئی کس تلے کو کس تلے، 3-4 انہاں مرغیاں ذبح کر آندیاں تو 2 انہاں موڑ آندیاں، 2 مرغیاں وہ واپس لے آئے۔ تو جب بابا جی نے کہا کہ تم مرغیاں کیوں لے آئے ہو واپس، یہ تو ذبح کر کے لے آئے، تمہیں ایسی جگہ کوئی نہیں ملی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نہیں ملی۔ ان مریدین نے کہا کہ بزرگوں ایک بات ہے، ہمیں ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں ہمارا رب نہیں دیکھ رہا تھا، ایسی کوئی جگہ ہم نے اس دنیا پہ نہیں دیکھی جہاں ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اگر آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو محفل میں ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھیں۔ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ دل و جان سے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہمارا رب یہ دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، پیر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے مصر فتح کیا، ان کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ جب مصر کا گورنر انہیں مقرر کر دیا گیا تو گورنر مصر کا بیٹا اور ایک عام آدمی کا بیٹا، یہ دونوں اکٹھے ہوئے۔ تو جب دونوں اکٹھے ہوئے
تو اس گورنر کے بیٹے نے یہ بات کی کہ آؤ گھوڑے دوڑاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، جس طرح آج کل بچے سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں پہ ریس لگاتے ہیں، وہ گھوڑوں کا دور تھا تو انہوں نے کہا آؤ گھوڑوں پہ دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں۔ تو جب ریس لگی، دوڑ لگی ان کی، تو گورنر کا بیٹا ہار گیا اور عام آدمی کے بیٹے کا گھوڑا آگے نکل گیا، عام آدمی کے بیٹے کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ تو گورنر کے بیٹے کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی انسلٹ ہوئی، امبیرسنگ موڈ تھا اس کے لیے، اس کی انسلٹ ہوئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک درہ لیا اور غریب آدمی کے بیٹے کو مار مار کے اس کی کمر کو لہو لہان کر دیا۔ جب وہ غریب آدمی کا بیٹا اپنے گھر گیا تو اس کی باپ نے جب اس کی کمر دیکھی اور لہو لہان اس کی کمر تھی تو اس کی آنکھوں سے اشک نکل آئے، آنسو نکل آئے۔ تو 1-2 منٹ کے لیے تو اس کا باپ تھا وہ سکتے میں چلا گیا، سکتے میں چلا گیا اس کا باپ، اور 1-2 منٹ کے بعد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹھ میرے گھوڑے کی پشت پہ اور چل میرے ساتھ، میرے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ اور میرے ساتھ چل۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں، یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، بیٹھ میرے گھوڑے کے پیچھے۔ وہ مصر سے روانہ ہوئے اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ عمر کا دور ہے، ظلم کا دور ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ بیٹھ میرے گھوڑے کی پشت پہ، بیٹھ، تو کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ میں تجھے انصاف دلاتا ہوں، یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے، یہ ظلم کا دور نہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ تو جب وہ باپ اور بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچے، مدینے میں داخل ہوئے، تو انہوں نے صدا لگائی کہ اے عمر، میں تجھ سے انصاف طلب کرنے آیا ہوں، تجھ سے انصاف طلب کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر باہر آئے، انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو بیتی تھی اس نے حضرت عمر کو سنائی۔ حضرت عمر نے اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ مصر کے گورنر کو طلب کیا جائے۔ تو جب مصر کا گورنر طلب ہوا اور ساتھ اس کا بیٹا بھی، جب دونوں حضرت عمر کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس غریب کے ساتھ یہ کیا ظلم کیا ہے؟ تو اس کی گردن جھک گئی، اس سے گناہ ہوا تھا، قصور ہو گیا تھا، اس کی گردن جھک گئی۔ تو جب حضرت عمر نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا اس گورنر کے بیٹے کو بھی انہی دروں سے مارو۔ یہ حضرت عمر کے انصاف کی یاد تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو بھی ایسا ہی مارو۔ جب اس کے بیٹے کو مدینے کی گلیوں میں سریعام مارا جا رہا تھا، گورنر کے بیٹے کو، کسی عام شخص کے بندے کو نہیں، گورنر کے بیٹے کو جب مدینے کی گلیوں میں سریعام دروں سے مارا جا رہا تھا تو حضرت عمر نے ایک اور صحابی کو طلب کیا اور فرمایا کہ گورنر کو بھی سزا ملے گی، گورنر کو بھی سزا ملے گی، اس کا شاہی لباس اتارواؤ اور اس کو ٹاٹ کا لباس پہناؤ، شاہی لباس اترواؤ اور اس کو ٹاٹ کا لباس پہناؤ، یہ اس کی بھی سزا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ عمر اس کی کیا قصور ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ اس کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے۔ جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا، محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا تو عربی اور اجمی کوئی فرق نہیں، گورا اور کالا کوئی فرق نہیں، سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، سب برابر ہیں۔